آج میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنے کا شرف حاصل کروں گا وہ موضوع ہے قبر، کیونکہ آخرت کی سب سے پہلی منزل یہی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے کروں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہر نفس کے 4 دور ہوتے ہیں۔ پہلا دور ماں کے پیٹ میں، جہاں نفس بند رہتا ہے اور وہاں تنگی اور 3 اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا دور دنیا، جس میں نفس کی نشو نما ہوتی ہے اور اسی میں وہ خیر اور شر کماتا ہے۔ یہ دوسرا دور پہلے دور کی بنسبت زیادہ وسیع ہے، مطلب اس کی مدت پہلی مدت سے زیادہ ہے، پہلے دور سے زیادہ ہے۔ تیسرا دور قبر یا عالم برزخ، اور یہ دور دوسرے دور کی بنسبت زیادہ وسیع ہے۔ چوتھا دور آخری ٹھکانہ، یعنی جنت یا جہنم۔ ان 2 ٹھکانوں کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اللہم ادخلنا الجنہ واجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دینا اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، آمین یا رب العالمین۔ آج کے خطبہ میں ہمارا موضوع تیسرا دور یعنی قبر یا عالم برزخ ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ انسان کے سفر آخرت کا آغاز اس کی موت سے ہوتا ہے، اور ہم موت کے بارے میں ایک خطبہ گزشتہ جمعہ مبارک کو کر چکے ہیں۔ پھر موت کے بعد اس سفر کی پہلی منزل قبر ہے، جس کے تصور سے ہی مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ ان سے کہا گیا کہ جب جنت دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ان القبر اول منازل الآخرۃ فإن نجا منه احد فما بعده ایسر منه وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ قبر کا میت کو دبوچنا، اگرچہ میت نیک کیوں نہ ہو، تدفین کے بعد میت کو اس کی قبر دباتی ہے، چاہے وہ نیک اور صالح کیوں نہ ہو، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا، ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہدہ 70,000 من الملائکۃ لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ۔ یہ جس کے لیے رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا، جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، اسے قبر میں دبوچا گیا، پھر اسے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للقبر ضغطۃ لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ۔ بے شک قبر میت کو دبوچتی ہے، اگر
اس سے کوئی محفوظ رہتا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور محفوظ رہتے۔ یاد رہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے دبوچنے کے سبب کے بارے میں الحکیم الترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ پیشاب سے بچنے میں کوتاہی کرتے تھے، اسی وجہ سے قبر نے انہیں دبوچا۔ مولانا عطا اللہ حنیف نے التعلیقات السلفیہ میں الحکیم الترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد سنن بہقی کا حوالہ دیا ہے، اور انہوں نے ابو القاسم سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ قبر ہر نیک و بد کو دبوچتی ہے، لیکن مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ کافر کو ہمیشہ اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور مومن کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اسے قبر دبوچتی ہے، پھر وہ اس کے لیے کھل جاتی ہے، یعنی کھلی ہو جاتی ہے۔ قبر میں میت سے فرشتوں کے سوالات، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ قبر میں میت سے سوالات کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور نیک آدمی کو اس کی قبر میں بے خوف و خطر بٹھا کر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہتا ہے میں اسلام کی حالت میں تھا۔ اسے کہا جاتا ہے یہ شخص کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمارے پاس اللہ کی نشانیاں لے کر آئے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس سے کہا جاتا ہے کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، تو یہ تو کسی کے لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ میں نے خطبہ مسنونہ میں قرآن مقدس سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 سے آیت نمبر اور 1-2 آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی کلام پاک قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان لائے، اور فرشتے جن کو کسی نے نہیں دیکھا اس پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، قبر کے عذاب پر ایمان لائے، اور قبر کے برزخ کا جو حالات ہیں اس پر ایمان لائے۔ تو یہ جو غیب کی باتیں ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ہم سے مخفی رکھی ہیں، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھی ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی۔ تو قبر کا مسئلہ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے، جو کسی کی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم قبر کے عذاب کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، یہ تو کسی کے لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ پھر جہنم کی آگ کی طرف اس کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے جس کے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے بچا لیا۔ پھر جنت کی طرف اس کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے، چنانچہ وہ جنت کی شادابی اور اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، کیونکہ تم ایمان رکھتے تھے، غیب پر ایمان رکھتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے تھے، قبر پر ایمان رکھتے تھے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے تھے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے تھے۔ اسی پر تمہاری موت آئی اور اسی پر تمہیں انشاءاللہ تعالی اٹھایا جائے گا، اور برے آدمی کو اس کی قبر میں خوف اور رعب کی حالت میں بٹھایا جاتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں۔
پھر اس سے پوچھا جاتا ہے یہ شخص کون ہے؟ وہ کہتا میں نے لوگوں سے سنا، جو وہ کہتے تھے میں نے بھی وہی کہا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے، تو وہ جنت کی شادابی اور اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے دیکھو اللہ تعالی نے کیسے اس کو تم سے پھیر دیا ہے۔ اس کے بعد جہنم کی آگ کی طرف اس کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے، چنانچہ وہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے جس کے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم شک پر تھے اور اسی پر تمہاری موت آئی اور اسی پر تمہیں انشاءاللہ تعالی اٹھایا جائے گا۔ یعنی وہ غیب پر ایمان نہیں رکھتا تھا، قیامت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، قبر کے عذاب پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تھا، قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ میت کو اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں سے کوئی شخص جب مر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو اہل جنت کا ٹھکانہ، اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو اہل جہنم کا ٹھکانہ اسے پیش کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن کھڑا کر دے۔ قبر کے لیے تیاری کرو، اسی لیے قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ قبر کے کنارے پر بیٹھے رو رہے تھے اور اتنے روئے کہ آنسوؤں سے آپ کے نیچے مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، کہ میرے بھائیوں اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ تدفین میت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، اور آپ اس قدر شدید روئے کہ آپ کے آنسو سے زمین تر ہو گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ قبر مقام عبرت ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قبرستان میں جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ وہ قبرستان میں جایا کرے، کیونکہ اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ لیکن آج لوگ کس لیے جاتے ہیں؟ صرف جبے کبے لوگ گاڑ لیتے ہیں اور وہاں پر میلے ٹھیلے قائم کرتے ہیں، اور خوب طرح طرح کی چیزیں جو غیر شرعی چیزیں ہیں وہاں پر منائی جاتی ہیں۔ یہ غلط چیز ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس کے لیے تیاری ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ قبر میں انسان کا واحد ساتھی اس کا عمل ہوگا، اور اس کے عمل کے مطابق ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ وعملہ ومالہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، گھر والے، عمل اور مال، پھر دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں اور صرف عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ عذاب قبر، سب سے پہلے یہ جان لیجئے عذاب قبر غیبی امور میں سے ہے، اور اس کے متعلق ہم صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ اس سے زیادہ کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ عذاب قبر آخر کیوں غیبی امور میں سے ہے، اور اس میں کیا حکمت ہے کہ قبر میں یا عالم برزخ میں کسی فوت شدہ کے ساتھ جو کچھ بیت رہا ہوتا ہے اسے زندہ لوگ محسوس نہیں کر سکتے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں،
جن میں سے چند ایک یہ ہیں. اللہ تعالی رحم الرحیمین ہے اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ہم زندہ لوگ فوت شدگان کے عذاب قبر سے بے خبر ہوں. ورنہ اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا بیٹا یا اس کی بیوی یا اور کوئی اور رشتہ دار یا کوئی عزیز دوست